آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو فکر انگیز ہے۔ مواد یہ بتا رہا ہے کہ کیا مستقبل میں مدارس کو تجربہ کار اساتذہ یعنی مدرسین کی شدید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے اور مواد کے مطابق یہ کوئی اچانک ہونے والی بات نہیں لگتی، بلکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے شاید 20 سالوں میں صورتحال کافی نازک ہو سکتی ہے۔ 20 سال؟ یہ تو بہت سنگین پیشگوئی ہے۔ اس کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ مطلب یہ کمی کیوں متوقع ہے؟ دیکھیں، مواد کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، کوئی ایک وجہ نہیں۔ سب سے پہلی بات تو تقرریوں کے حوالے سے ہے۔ اچھا، تقرریوں میں کیا خرابی ہے؟ کیا قابلیت پر سمجھوتا ہو رہا ہے؟ جی، مواد تو کچھ ایسا ہی منظر پیش کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ اکثر فیصلے میرٹ یعنی اہلیت کی بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں۔ کہیں اقربا پروری ہے، کہیں گروہ بندی یا وہ ذاتی تعلقات۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سابق طلباء کو فوقیت دی جاتی ہے جو کم تنخواہ قبول کر لیں اور آپ سمجھیں انتظامیہ کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اچھا، تو یہ تو پھر معیار کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قابل استاد آ بھی جائے تب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو مواد میں اٹھایا گیا ہے کہ جب قابل لوگ آ بھی جاتے ہیں تو ان کی ویسی قدر نہیں ہوتی۔ قدر نہیں ہوتی؟ مطلب نہ تو مناسب وظیفہ یعنی معقول تنخواہ اور نہ ہی وہ عزت و احترام جو ان کا حق ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے قابل لوگ یا تو مجبوراً اپنا الگ ادارہ قائم کر لیتے ہیں، اچھا، جس سے پھر ان کی تدریسی جو صلاحیت ہے وہ انتظامی معاملات میں الجھر کر رہ جاتی ہے۔ صحیح، یعنی ان کا اصل فوکس جو پڑھانا تھا وہ ہٹ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یا پھر وہ یہ شعبہ ہی چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو آپ نے مواد میں ذکر کی تھی کہ کچھ اساتذہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ جی، یہ نقطہ بھی اہم ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ توجہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، تدریس اور تحقیق یہ گہرائی اور یکسوئی چاہتی ہیں۔ جب استاد کا دھیان اپنے کاروبار میں بھی لگا ہو تو ظاہر ہے مطالعے اور سبق کی تیاری کے لیے وقت وہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک عالم کی تحقیقی شان ہونی چاہیے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گہرے علم والے محقق علماء اب کم ہوتے جا رہے ہیں؟ مواد تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے آج کل یہ PDF فائلیں اور دوسرے ڈیجیٹل ذرائع عام ہو گئے ہیں۔ جی، آسانی تو بہت ہو گئی ہے۔ آسانی تو ہے، لیکن وہ جو کتاب لے کر بیٹھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی روایت تھی، شاید وہ کم ہو رہی ہے۔ وہ یکسوئی والی برکات شاید نہیں رہی، ایسا مواد کا تاثر ہے۔ اور اس میں کم تنخواہوں اور منتظمین کے رویے کا کتنا دخل ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ حوصلہ شکنی کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ جب استاد کو لگے کہ نہ معاشی تحفظ ہے نہ عزت، تو پھر ظاہر ہے وہ متبادل راستے تلاش کرے گا، تجارت یا کوئی اور کام۔ اور ایک اور بات کہ جو لوگ خوددار ہوتے ہیں، باصلاحیت بھی، وہ شاید اس سسٹم میں فٹ نہیں ہو پاتے۔ بالکل، مواد میں واضح لکھا ہے کہ جو لوگ جی حضوری یا چاپلوسی نہیں کر پاتے، ان کے لیے جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی جگہ پھر کون لیتا ہے؟ کم اہل لوگ جو انتظامیہ کو خوش رکھنا جانتے ہیں۔ یہ چیز تعلیمی معیار کے لیے بہت بہت نقصان دہ ہے۔ مستقبل کی تصویر تو پھر واقعی تشویشناک لگتی ہے اگر یہ سب سچ ہے۔ جی، خدشہ یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید ایک وقت آئے کہ جو سینئر ترین اساتذہ ہیں جیسے شیخ الحدیث، وہ بھی اصل متن کے بجائے زیادہ تر شروحات پر ہی انحصار کرنے لگے۔ یہ تو بہت بڑا علمی زوال ہوگا۔ اچھا، تو کیا مواد میں اس مسئلے کے حل کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے؟ کوئی تجاویز؟ جی ہاں، حل کی بات بھی کی گئی ہے۔ بنیادی زور جو ہے وہ نظامی اصلاحات پر ہے، یعنی سسٹم کو ٹھیک کرنے پر، مساوات، ایمانداری اور تقوی کی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کیا جائے۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ منتظمین خود عام اساتذہ جتنی تنخواہ کیوں نہیں لے سکتے؟ اچھا، یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، اور اسلامی تاریخ سے مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ تو مطلب صرف انتظامی تبدیلیاں کافی نہیں، ایک پوری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، انتظامی اصلاحات تو ہیں ہی، ساتھ میں ایک نئے تربیتی نظام کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ نئے فارغ ہونے والوں کے لیے؟ جی، ایسا نظام جو نئے فضلاء کی صرف علمی نہیں بلکہ ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی کرے، ان میں پڑھانے کا شوق اور جذبہ پیدا کرے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ مواد ایک طرح کی وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے کہ مدارس میں تعلیمی معیار گر سکتا ہے،
جس کی وجوہات تقریری کے طریقے، معاوضہ، عزت کی کمی اور علم حاصل کرنے کے بدلتے ہوئے رجحانات میں ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے جس پر فوری اور سنجیدہ توجہ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی سوچیں۔ وہ یہ کہ ٹھیک ہے، نظامی اور انتظامی تبدیلیاں تو اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان کے علاوہ خود منتظمین اور جو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں ان کی انفرادی سطح پر ان کی اپنی سوچ میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے تاکہ علم اور تدریس کا وہ اصل جذبہ، وہ لگن ان اداروں میں دوبارہ صحیح معنوں میں زندہ ہو سکے۔